بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی ہے تو نہیں ٹوٹتا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. کہ تھوڑی ہے منہ بھر کے آئے جتنی مرضی آ جائے، کہ آنے سے جو خود بخود آئے، جس کے لانے میں اس طرح کی کاوش نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں ڈالی منہ میں، کوئی دوائی نہیں سونگی، خود بخود آئے تو وہ جتنی مرضی آئے، تھوڑی ہے زیادہ ہے بہت زیادہ آ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک مسئلہ ہو گیا. کئی لوگ وضو کے مسئلے پر قیاس کر لے جاتے ہیں، وہ غلط ہے. وہ وضو کا مسئلہ الگ ہے، یہ روزے کا مسئلہ ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود ہے. دوسرا مسئلہ جو کہہ لی کوشش کر کے، اس میں منہ بھر سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کہ ارادے سے اور منہ بھر کر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. کہ ارادے سے ہو تو منہ بھر سے کم میں کچھ اختلاف ہے، لیکن رجع یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ ارادے کے بغیر ہے، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے ایک معاملہ کہ سحری کے وقت نا ہمارے لوگوں کا رواج ہے، کھاتے تو یوں ہے نا کہ لتاڑ کر گلے تک آ جائے. پھر ظاہر فجر کی نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، تو نماز میں یا نماز کے بغیر کوئی ڈکار ہی آنے لگا، منہ میں آ گیا پانی سا، تو روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ وہ پھر لوٹ بھی جاتا ہے خود. ایک ہے لوٹ آئے، ایک ہے خود لوٹ گیا. یہ ساری تفصیل میں ہم سمجھاتے ہیں. روزے کے دوران ہم کہے کہ دو قسمیں کر رہے ہیں، ارادی غیر ارادی. غیر ارادی کہے اور آئی منہ بھر کر، کہ غیر ارادی ہے آئی منہ بھر کر اور بغیر اختیار کے لوٹ گئی، بغیر ارادے کے آئی اور بغیر اختیار کے لوٹ گئی. آنے والی کیا ہے؟ منہ بھر تھی یا منہ بھر سے کم تھی. تحقیق یہ دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو آئی بھی خود گئی بھی خود، لوٹانے میں اختیار نہیں تھا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. قدر ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن فتویٰ جس طرح فتح القدیر میں ہے، علامہ شامی نے کہا اور محققین کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ منہ بھر ہو. منہ بھر سے کم ہو تو اتفاق ہے کہ آئی بغیر اختیار کے، منہ سے پلٹ گئی نیچے بغیر اختیار کے، تو منہ بھر سے کم تھی نا تو روزہ بال اتفاق نہیں ٹوٹا. اگر منہ بھر کی مقدار تھی اور خود ہی لوٹ گئی تو پھر امام محمد کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹا، اور اسی بار فتویٰ ہے. اگلی بات کہ غیر ارادی تھی، بغیر ارادے کی آئی، منہ بھر سے کم تھی اور لوٹائی ارادے سے. منہ میں آیا نا پانی، سٹنے کے بجائے، پھینکنے کے بجائے، دوڑنے کے بجائے نگل لیا. منہ بھر سے کم ہے کہ غیر ارادی ہے، لوٹایا اپنے اختیار سے، منہ بھر سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ہے. اور اگر منہ بھر کی مقدار زور سے آئی اور لوٹانے کی کوشش کی، اگرچہ چنے کی مقدار لوٹ گئی، چنا کتنا سا ہوتا ہے، چنے کی مقدار اگرچہ وہ گلے سے اتر گئی اس کی کوشش سے، روزہ ٹوٹ گیا. منہ بھر سے کم آئی، لوٹا لی، روزہ نہیں ٹوٹا. اور منہ بھر کی مقدار آئی اور لوٹائی، اگرچہ ایک چنے کی مقدار لوٹ گئی، روزہ ٹوٹ گیا.
تو اس صورت میں اختلاف بھی کوئی نہیں، تمام ہمارے فقہ حنفی کے جو ائمہ ہیں سب کا اتفاق ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگلی بات، یہ سارے مسائل تھے غیر ارادی قے کے۔ اب ہے قے ارادے سے لی، اس میں ایک مسئلہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، قے ارادے سے لی خود کوشش کر کے، اس میں دو صورتیں، یا منہ بھر کر ہوگی یا تھوڑی ہوگی۔ اگر ارادے سے جو قے لی منہ بھر کر ہے تو بال اتفاق روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر ارادی قے ہے اور منہ بھر سے کم ہے تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ارادے سے مراد یہ ہے کہ یاد ہو کہ مجھے روزہ ہے، یہ بھی یاد ہو، یہ جو لوٹائے اس میں بھی اور جو قے کی کوشش کرے اس میں بھی۔ جس طرح پانی پینے میں ارادہ ہو کہ یاد ہے مجھے روزہ ہے، پھر پیے گا تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ ہوگا۔ اور اگر یہ یاد ہی نہیں روزہ، پھر تو پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اگر کوئی قے بھی لے اور اس کو یاد نہیں، صرف یہ احساس ہے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، متلی سی ہو رہی، میں یہ چیز سونگھ لوں یا یہ انگلی ماروں یا کیا کروں اس طریقے مجھے قے ہو جائے، خود کوشش سے کہ اس نے قے کی لیکن اسے یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس مسئلے میں بہت سی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور جو اس کا خلاصہ نتیجہ نکلا یہ علامہ شامی کی عبارت سے میں نے دیا ہے۔ حدیثیں اس میں بہت سی ہیں، لیکن بعد کی سند فلاں کی سند ضعیف ہے، فلاں فلاں، تو اس سلسلے میں میں صرف ایک حدیث، دو حدیثوں کا حوالہ دوں گا۔ صحابی کا قول ایسے مسئلہ میں جس میں اگرچہ وہ مرفوع نہیں لیکن قیاس کی گنجائش نہیں، صحابی کا قول ایسے مسئلہ میں جس میں قیاس کی گنجائش نہیں، وہ حکماً مرفوع مانا جاتا ہے، نبی پاک کا قول سمجھا جائے گا، بشرطے کہ وہ صحابی اہل کتاب سے روایت لینے والا نہ ہو۔ تو اس مسئلہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں 454 صفحہ جلد 2 پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں من استقا، جو کوشش کر کے قے لے، وہ صائم روزے کی حالت میں، فعلیہ القضاء، اس پر قضاء لازم ہے، من ظہرہ القے، جس پر قے غلبہ پا کر آ گئی، خود آ گئی قے، کوشش نہیں کی، فلیس علیہ القضاء، اس پر قضاء لازم نہیں۔ یہ حضرت علی کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، آپ بھی اہل کتاب سے روایت نہیں لیتے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو قیاس کی گنجائش نہیں رکھتا، اس میں قیاس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ جان بوجھ کر قے لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خود بخود قے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں قیاس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ عبداللہ ابن عمر سے موطا امام مالک جو چھپا ہمارے پاس، اس میں صفحہ 234 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اس کا 454 صفحہ جلد 2، شرح معانی الآثار امام طحاوی کی کتاب اس کا پہلا جلد صفحہ 348 میں یہ بھی تقریباً یہی عبارت ہے